ہم پاکستانیوں کو 75 سالہ پاکستانی تاریخ کو رونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم پچھلے 350 سالوں سے ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ فرانسیسی برنیر کا سفر نامہ پڑھیں اور آج کے حالات سے موازنہ کریں۔ فرانسیسی برنیر پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ یہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہاں کے دور کے آخری دن تھے۔ برنیر طبی ماہر تھا، چنانچہ یہ مختلف امورات سے ہوتا ہوا شاہی خاندان تک پہنچ گیا۔ اسے مغل دربار، شاہی خاندان، حرم سرا اور مغل شہزادیوں اور شہزادوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ برنیر نے شاہ جہاں کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے اور اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کے اپنے تینوں بھائیوں دار اشکوا، سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھی اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اس نے دارالشکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بمبار اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا۔ فرانسیسی برنیر نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں سفر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس میں شائع ہوا۔ یہ بعد ازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، برطانیہ میں چھپا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا۔ مجھے چند دن قبل فرانسیسی برنیر کا یہ سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میں یہ کتاب پڑھ کر ورطۂ حیرت میں چلا گیا، کیونکہ فرانسیسی برنیر نے 1660 میں جو ہندوستان، موجودہ پاکستان دیکھا تھا، وہ آج تک اسی اسپرٹ اور اسی کلچر کے ساتھ قائم ہے۔ ہم نے 350 برسوں میں کچھ نہ سیکھا۔ فرانسیسی برنیر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا، ہندوستان میں درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس سرے سے موجود نہیں۔ ملک میں امراء ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امراء محلوں میں رہتے ہیں، گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، ہندوستان میں خوشامد کا دور دورہ ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنرز اور سرکاری اہلکار 2-2 گھنٹے خوشامد کراتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے اور گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سقراط، دوران بقرات اور ارسطو زمان اور آج کا بو علی سینا قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامت کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جیبوں میں عرضیاں لے کر گھومتے ہیں اور انہیں جہاں کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے یہ اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب تک اس عرضی پر حکم جاری نہیں کرتا، سیل وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا۔ بازار بے ترتیب اور گندے ہیں۔ آپ کو ایک دکان سے پشمینہ، کم خواب، ریشم اور زری کا کپڑا ملے گا اور ساتھ کی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوگی۔ آپ کو کتابوں اور جوتوں کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی۔ ہر دکان کا اپنا نرخ ہوتا ہے اور بھاؤ تاؤ کے دوران اکثر اوقات گاہک اور دکاندار ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ شہروں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں اور کتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملتا۔ کسائی بیمار اور قریب المرگ جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گدھے اور کتے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا انتہائی ناقص اور مضر صحت ہوتا ہے، لہٰذا لوگ ریستورانوں کی بجائے گھر پر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ پھل بہت مہنگے ہیں۔ ہندوستان میں خربوزہ بہت پیدا ہوتا ہے، لیکن 10 خربوزوں میں سے ایک خربوزہ میٹھا نکلتا ہے۔ سردا بہت مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خرید نہیں پاتا۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے، لیکن چھپ کر سب پیتے ہیں۔ شراب شیراز سے اسمگل ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے۔ تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ملک بھر میں جوتشیوں کی بھرمار ہے۔ یہ دریاں بچھا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ امراء اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے، لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ ہیں، چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں۔ لوگ نہروں اور نالیوں کی مرمت نہیں کرتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا، اور جاگیردار سوچتے ہیں صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے، لہٰذا یوں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ لاہور کے مضافات میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور سینکڑوں لوگوں کی ہزاروں املاک بہا لے جاتا ہے، لیکن لوگ سیلابوں کی روک تھام کا کوئی بندوبست نہیں کرتے، چنانچہ اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھتے ہیں۔ فرانسیسی برنیر نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا، یہ کاریگر ہیں لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دے پاتے، لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں۔ یہ فنکاری کو کارخانے کی شکل دے لیں تو خوشحال ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کی مالی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ ہندوستان کے لوگ روپے کو کاروبار میں نہیں لگاتے، یہ رقم چھپا کر رکھتے ہیں۔ عوام زیورات کی کھپت میں مبتلا ہیں۔ لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی عورتوں کو زیورات ضرور پہنائیں گے۔ ملک کا نصاب تعلیم انتہائی ناقص ہے۔ یہ بچوں کو صرف زبان سکھاتا ہے، ان کی اہلیت میں اضافہ نہیں کرتا۔ خود اورنگزیب نے میرے سامنے اعتراف کیا، نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت عربی سیکھنے میں لگا دیا۔ یہ لوگ فاقوں کو بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں، چنانچہ بخار میں فاقے شروع کر دیتے ہیں۔ ملک میں رشوت عام ہے۔ آپ کو دستاویزات پر سرکاری مہر لگوانے کے لیے حکام کو رشوت دینا
دینا پڑتی ہے۔ صوبیداروں کے پاس وسیع اختیارات ہیں، یہ بیک وقت صوبیدار بھی ہوتے ہیں، خزانچی بھی، وکیل بھی، جج بھی، پارلیمنٹ بھی اور جیلر بھی۔ سرکاری اہلکار دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹاتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے لیے 3,184 روپے کا 1660 میں تخت بنوایا۔ سرکاری عہدیدار پروٹوکول کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، یہ ہاتھیوں پہ سوار ہو کر باہر آتے ہیں، ان کے آگے سپاہی چلتے ہیں، ان سے آگے ماشکی راستے میں جھٹکاؤ کرتے ہیں۔ رئیس اعظم کے آگے ملازموں کا پورا دستہ مور جھل اٹھا کر رئیس اعظم کو ہوا دیتا ہے اور ایک دو ملازم اگل دان اٹھا کر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ لوگ گھر بہت فضول بناتے ہیں، ان کے گھر گرمیوں میں گرمی اور حبت سے دوزخ بن جاتے ہیں اور سردیوں میں سردی سے برف کے غبار۔ بادشاہ اور امراء سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6,6 ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کے اشرافیہ طوائفوں کی بہت دلداد ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوائفوں کے کوٹھے ہیں اور امراء اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ طوائفیں شاہی خاندان کی تقریبات میں بھی بلوائی جاتی ہیں اور دربار سے وابستہ تمام لوگ ان کا رقص دیکھتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں گرد غبار، گندگی، بو اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہیں۔ مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے اور اگر پکڑ لیے جائیں تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ فرانسیسی برنیر کے سفر نامے کے چند حقائق تھے، آپ انہیں دیکھیے اور آج کے پاکستان پر نظر دوڑائیے، آپ کو یہ جان کر اطمینان ہوگا ہم نے الحمدللہ 350 سال میں کچھ نہ سیکھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔